بیٹا اٹھ جاؤ، کب تک سوتی رہو گی؟ حریم اٹھ جاؤ بیٹا، کلثوم بیگم کمرے میں آ کر پیار سے بیٹی کو جگانے لگی۔ دیکھو سورج آدھا آسمان پر آ گیا اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ سونے دو بچی کو، بہو باہر بیٹھی شہناز بیگم نے پوتی کے لیے پیار میں کہا۔ اماں آپ نے اسے بہت ہی سر چڑھا رکھا ہے، کسی کی یہی بات نہیں سنتی ہے سوائے آپ کے اور بھائی صاحب کے۔ ارے بہو اس سے نہ پیار کرے تو اور کسے کرے، ایک ہی تو ہماری پوتی ہے۔ کلثوم بیگم کو تھوڑا سا غصہ آیا اور پھر مسکرا کر کچن کی طرف چلی گئی دوپہر کا کھانا تیار کرنے۔ شہناز بیگم کے دو ہی بیٹے تھے، ایک احمد صاحب اور دوسرے حامد صاحب۔ احمد اور حامد صاحب کے بچپن میں ہی ان کے والد اکبر صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ شہناز بیگم کی دو بہویں تھیں، کلثوم بیگم اور دوسری سمینہ بیگم۔ کلثوم بیگم کے دو بچے تھے، حریم اور شہریار۔ حریم کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی اور شہریار باپ چچا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا۔ سمینہ بیگم کے دو ہی بچے تھے، روحان اور عبد الرحمن۔ ابھی پڑھ رہا تھا اور روحان اپنی ڈگری لینے امریکہ گیا ہوا تھا۔ سب گھر والوں کو حریم بہت پیاری تھی کیونکہ اس گھر میں وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ حریم اور روحان کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ کیونکہ حریم بہت پیاری بچی تھی اور اکلوتی بھی تھی تو گھر کی بچی گھر میں ہی رہنے دی اور روحان بھی حریم کو بہت پسند کرتا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو خوش رہو۔ کب آئے کالج سے؟ بس دادو تھوڑی دیر پہلے، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ عبد الرحمن بیٹا تم کب آئے؟ کلثوم بیگم کچن سے نکل کر بہت پیار سے بولی۔ ابھی آیا ہوں بی جان، آپ لوگوں کو ایک گڈ نیوز دینے۔ کلثوم اور شہناز بیگم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کیا گڈ نیوز ہے جو اب کلثوم بیگم کی طرف سے آیا؟ پرسوں روحان بھائی آ رہے ہیں، عبد الرحمن نے خوشی سے بتایا۔ کیا واقعی؟ اللہ خیر سے لائے، کلثوم بیگم بڑی خوشی سے بولی۔ اللہ میرے بچے کو خیر سے لائے، آنکھیں ترس گئیں اسے دیکھنے کے لیے۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ اب میرے جنازے پر ہی آئے گا۔ شہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادو کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اب آ تو رہے ہیں نا بھائی۔ چچی جان حریم کدھر ہے، اسے بھی گڈ نیوز دوں؟ ہاں ہاں ہاں، شہناز اور کلثوم بیگم دونوں ہنسنے لگ پڑی۔ بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ عبد الرحمن حریم کے کمرے کی طرف دروازہ لاک کیا۔ آ جاؤ۔ ہائے پرنسس کیا ہو رہا ہے؟ عبد الرحمن ہمیشہ اسے پرنسس ہی کہتا تھا کیونکہ وہ پرنسس کی طرح ہی لگتی تھی۔ ہائے تم کب آئے؟ ابھی ہی آیا ہوں، تھوڑی دیر پہلے۔ تم کدھر پڑی ہو؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا کام کر رہی تھی۔ تم سناؤ؟ تمہیں ایک گڈ نیوز دینی ہے۔ گڈ نیوز؟ پہلے تو حریم پریشان ہو گئی کہ کیسی گڈ نیوز ہے؟ اچھا تو بتاؤ کیا گڈ نیوز ہے؟ پرسوں روحان بھائی آ رہے ہیں۔ اس نے شرارتی نظروں کے ساتھ حریم کو دیکھا۔ حریم کے گال بہت زیادہ لال ہو گئے، وہ شرمانے کے انداز میں نیچے دیکھنے لگی۔ اوہ ہو، تو پرنسس شرماتی بھی ہے؟ عبد الرحمن اسے چھیڑنے لگا۔ اسے چھیڑنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ نہیں شرما نہیں رہی ہوں، بس ایسے ہی، اور تم ابھی تک ادھر ہی کھڑے ہو۔ وہ کشن اٹھا کے اسے مارنے لگی۔ ان دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی لیکن لڑتے بھی بہت تھے۔ عبد الرحمن نے جیسے ہی کشن مارا سیدھا شہریار کو جا لگا۔ تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آیا تھا۔ شہریار غصے سے دونوں کو دیکھنے لگے اور وہ دونوں خاموشی سے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم دونوں؟ مجھے وہ نیچے جھک کر کشن اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئے اور ان دونوں کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ اب کون سی شامت آنے والی ہے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد شہریار نے ان دونوں کو دیکھا جو نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں کبھی نہیں سدھرو گے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر شہریار کی طرف۔ نہیں بھائی، وہ میں پرنسس کو بھائی کا بتانے آیا تھا تو میں اسے تنگ کرنے لگا اور کچھ نہیں۔ عبد الرحمن نے آسانی سے حریم کی جان چھڑا دی۔ حریم عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگی اور عبد الرحمن اسے خاموشی کا اشارہ کرنے لگا۔ شہریار ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے کبھی ان کو نہیں ڈانٹا تھا اور آج کیسے ڈانٹ دیتا؟ شہریار آگے بڑھ کر ان دونوں کو گلے سے لگا لیا اور تینوں مسکرانے لگی۔ ان سب کی زندگی میں بہار ہی بہار تھی۔ سمینہ بیگم ایک گلاس پانی دے دو۔ حامد صاحب ابھی آفس سے تھکے ہارے لوٹے تھے اور صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ السلام علیکم، آ گئے آپ، یہ لے پانی۔ سمینہ بیگم انتہائی سلجھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ اپنے گھر بچوں اور شوہر کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ حامد صاحب نے آنکھیں کھولی اور بیوی سے پانی کا گلاس لے لیا۔ ماں جی کو بتا دو
یار روحان کے آنے کے بارے میں حامد صاحب نے بیوی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ عبد الرحمان گیا تھا، شاید اس نے بتا دیا ہو۔ میں روحان کے کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی تو نہیں گئی، سوچا آپ آ جائیں گے تو ساتھ چلیں گے۔ سمینہ بیگم نے آرام سے جواب دیا اور پاس پڑے صوفے پر شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں چینج کر لوں پھر چلتے ہیں اوپر۔ حامد صاحب کمرے کی طرف بڑھ گئے اور سمینہ بیگم کچن کی طرف چلی گئی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرنے کلثوم بیگم دسترخوان سے کھانا چن رہی تھیں۔ حامد صاحب اور سمینہ بیگم کو آتے دیکھا تو ان کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ السلام علیکم بھابھی۔ سمینہ بیگم اور کلثوم بیگم بڑی گرم جوشی سے ملی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا اور اندر کی طرف بڑھ گئے جہاں اماں جی اور باقی لوگ موجود تھے۔ کلثوم بیگم چائے اور دیگر لوازمات لے کر آئیں تو سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ حریم اٹھ کر آئی، ماں کے ہاتھ سے چائے لے کر سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ رات کافی دیر تک ان سب کی محفل جاری رہی۔ حامد صاحب اور سمینہ بیگم نے اجازت لے کر اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئے اور باقی بھی سارے اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ حریم لائٹ بند کر کے سو جاؤ بیٹا۔ جی دادو، بس کرنے لگی ہوں۔ حریم لائٹ بند کر کے اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی، لیکن نہ جانے کیوں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گئی۔ اسے ریحان کے آنے کی بہت خوشی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب حریم کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ سمینہ بہو، سارے کام ٹھیک ہوں گے؟ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ اماں جی آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی، لیکن کیوں نہ ہوتی خوش، ان کا لاڈلا پوتا جو آ رہا تھا اور وہ بھی پورے 10 سال بعد۔ آج موسم بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو رہا تھا، ہر طرف بادل چھا گئے تھے اور ہوائیں بھی اپنی آمد کا بتا رہی تھیں۔ روحان صاحب کے آنے سے صرف گھر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں خوشی چھائی تھی۔ پرندے بھی اونچی اونچی پرواز اڑ رہے تھے۔ حامد صاحب، احمد صاحب، شہریار اور عبد الرحمان تینوں ایئرپورٹ گئے تھے۔ کلثوم بیگم اور سمینہ بیگم کھانا تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ آج سارے ڈشز روحان کی پسند کی بنائی جا رہی تھیں۔ شہناز بیگم باہر لان میں بیٹھے اپنے پوتے کا آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ بلیک کلر کا فراک پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے ہوئے، ہاتھوں میں بریسلٹ پہنے ہوئے حریم واقعی پرنسس لگ رہی تھی۔ آج وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جو بھی دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ تھوڑی دیر میں گاڑی کی آواز آئی اور سب باہر آ گئے۔ بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ پہنے، آنکھوں پہ گلاسز لگائے وہ کہیں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے دادوں کو سلام کیا اور گلے لگ گیا۔ اس کے بعد وہ ماں جی اور چچی جان سے مل کر دعائیں لیں اور حریم کی طرف دیکھا جو وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ پیاری سی حریم بہت پسند تھی۔ شرابی آنکھیں، ملائی جیسا سفید چہرہ، اس کا دل کر رہا تھا سب کو چھوڑ کر صرف اسی کو دیکھتا رہے۔ بھائی اور لوگ بھی ہیں، عبد الرحمان نے بہت شرارت سے روحان کے کان میں کہا، اور روحان گڑبڑا کے آگے پیچھے دیکھنے لگا اور عبد الرحمان کو آنکھیں دکھا کر دادو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دادو کیا حال ہے آپ کا؟ آپ نے مجھے مس کیا؟ بہت ہی شرارتی نظروں سے روحان نے دادو کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سب نے اسے کتنا مس کیا۔ جب بھی فون کرے ایک بات ضرور ہوتی تھی، روحان بیٹا کب آؤ گے؟ آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، کون کہتا ہے کہ تمہیں مس کیا تھا؟ دادو بھی بہت سنجیدہ لہجے میں جواب دینے لگی، کیا آپ لوگوں نے مجھے بالکل بھی مس نہیں کیا؟ روحان کو بہت شوق لگا دادو کی بات پر، لیکن سب سنجیدہ بیٹھے تھے، کسی کے منہ پر ہنسی نہیں تھی، جس پر روحان کو لگا کہ وہ سب مذاق کر رہے ہیں۔ روحان سب کو دیکھنے لگا، تھوڑی دیر خاموشی کے بعد سب ہنسنے لگے۔ روحان کو ہنسی آ گئی، پاگل، تمہیں مس نہیں کیا تو اور کسے کیا؟ بار بار فون کر کے تمہیں کیوں کہتے تھے کہ روحان آ جاؤ؟ چچی جان نے بہت ہی پرخلوص اور محبت سے کہا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے خاندان کو کسی کی نظر نہ لگے۔ شہناز بیگم نے دل ہی دل میں دعا کی اور آمین کہا۔ رات کو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور روحان سے امریکہ کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ عبد الرحمان اور حریم روحان کے لیپ ٹاپ پہ اس کی پک وغیرہ دیکھ رہے تھے اور ساتھ میں ہنس رہے تھے۔ روحان کی نظریں بار بار حریم کی طرف اٹھ رہی تھیں اور روحان دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کاش مجھے ایک بار دیکھ لے۔ حریم نے نظر اٹھا کر روحان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اور روحان نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک دفعہ دیکھا تو صحیح۔
حریم جذبہ سے ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ اچھا دادو، میں بہت تھک گیا ہوں، اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ روحان اٹھ کر جانے لگا تو حریم نے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ ہاں بیٹا جاؤ، ہم یہی سونے کے لیے جا رہے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے اور باتیں صبح کریں گے۔ ماما ایک کپ کافی؟ روحان جاتے وقت ماں کو فرمائش کر کے، اور سمینہ بیگم بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ کافی کیوں چاہیے۔ وہ مسکرا کر انہیں اور کافی بنانے چلی گئی۔ سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ کلثوم بیگم اور احمد صاحب نے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئے اور شہناز بیگم بڑے بیٹے کے ہی پورشن میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ان کا پوتا کتنے عرصے بعد آیا تھا اور پوتے کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ حریم بجھے دل سے اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھی۔ پیچھے سے تائی جان نے آواز دی، حریم بیٹا۔ حریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کچن میں تائی جان کے پاس آ گئی۔ بیٹا اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو یہ کافی روحان کو دے آؤ، مجھے تمہارے تایا ابو بلا رہے ہیں۔ پہلے تو حریم جذبس ہوتی اور پھر خود کو سنبھال کر بولی، نہیں تائی جان، تکلیف کیسی دے آتی ہوں۔ حریم نے دل ہی دل میں کوسا ہاں ہی بولنی تھی۔ حریم کوئی بہانہ ہی بنا سکتی تھی۔ حریم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ دروازے تک جا کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور پھر دروازہ بجایا۔ آ جاؤ۔ روحان بیڈ پر لیٹے آنکھوں پر بازو رکھے تھے۔ آپ کی کافی؟ حریم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ روحان نے ایک ہاتھ بڑھا کر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حریم اسے کافی دینے آئے گی۔ حریم کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جانے کے لیے مڑی تو روحان نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ حریم کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے دل کو قابو کیا اور گہری سانس لے کر مڑ کے روحان کو دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ روحان نے حریم کی طرف دیکھ کر کہا۔ حریم نے نہیں میں سر ہلایا اور نیچے دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کتنی خوش ہوں تمہارے آنے سے۔ تو جب میں آیا نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، کیا میری یاد نہیں آئی تھی تمہیں؟ روحان بچوں کی طرح بے قرار سا ہو کر پوچھنے لگا۔ حریم ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور آنسو خود بخود اس کی آنکھوں میں آ گئے۔ تمہیں کیسے بتاؤں تمہاری یادیں، تمہاری خوشبو ہر وقت میرے آس پاس رہتی تھی۔ روحان ایک دم گھبرا کر حریم کے پاس آیا۔ کیا ہوا حریم؟ رو کیوں رہی ہو؟ میری کوئی بات بری لگی؟ پلیز رو نہیں، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ روحان نے حریم کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چوم لیے۔ ایک منٹ روحان کے بیڈ پر دوسرے سائڈ پر آ گیا، دراز کھول کر اس میں سے ایک ڈبی نکالی اور حریم کے پاس آ کر بولا، آنکھیں بند کرو اور ہاتھ دو۔ لیکن حریم روحان کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے کہا نا آنکھیں بند کرو اور ہاتھ دو۔ روحان اس کی بات درمیان میں کاٹ کر جواب دیا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حریم نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ آگے کر دیا۔ روحان نے ایک بہت خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ حریم کی انگلی میں پہنا دی۔ حریم نے آنکھیں کھولی اور حیران کسی بھی روحان اور کبھی ڈائمنڈ رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی لگی ہماری محبت کی پہلی نشانی؟ روحان نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت پیاری لیکن بہت مہنگی ہے۔ حریم بہت محبت سے روحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روحان نے مسکرا کر حریم کے ہاتھ پکڑ لی۔ تم سے مہنگی نہیں ہے، اور دوسری بات محبت سے دی ہوئی کوئی بھی چیز مہنگی سستی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ڈبہ حریم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس میں موبائل ہے، سم بھی پڑی ہے اور سب کے نمبرز بھی ہیں۔ حریم بہت پیار سے روحان کو دیکھ رہی تھی اور پھر مسکرا کر بولی، تھینک یو سو مچ روحان، یو ویلکم مائی سویٹ ہارٹ۔ روحان نے بہت محبت سے جواب دیا۔ خوشیاں ان کے آس پاس ناچ رہی تھیں اور وہ دونوں بہت محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ اور آپ کی کافی تو ٹھنڈی ہو گئی، گرم کر کے لا دوں؟ حریم پریشان ہو کے پوچھنے لگی۔ انہیں باتوں ہی باتوں میں کافی کا خیال ہی نہیں رہا۔ کافی تو صرف ملنے کا ایک بہانہ تھا، میں رات کو کافی نہیں پیتا، پھر نیند نہیں آتی۔ اوکے بائے، حریم نے کہا اور باہر آ گئی۔ چائے روحان نے بھی جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حریم مسکرا کر اوپر اپنے پورشن میں جانے کے لیے مڑ گئی۔ کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور ہاتھ میں پہنی ڈائمنڈ کی رنگ کو مسکرا کر دیکھنے لگی، جو تھوڑی دیر پہلے روحان نے اسے پہنائی تھی۔ آج ان کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ڈبہ کھول کر اس میں سے موبائل نکال کر دیکھنے لگی۔ بہت ہی مہنگا اور خوبصورت موبائل تھا۔ اس نے موبائل ڈبے میں رکھ کر الماری میں رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ خیالوں ہی خیالوں میں نہ جانے کب نیند کی وادی میں کھو گئی۔ عبدالرحمن بھاگتا ہوا اوپر آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، بات نہیں ہو رہی تھی اس سے۔ حریم جو موبائل کے ساتھ پڑی تھی عبدالرحمن کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ آرام سے
کس نے بھگایا ہے؟ یا چوری کر کے آ رہے ہو؟ حریم کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ تم چپ ہی رہا کرو چڑیل۔ عبد الرحمن کو اس وقت حریم پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، سانس کیوں پھولی ہے؟ احمد صاحب نے پیار سے عبد الرحمن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ روحان بھائی نے آج بہت بھگایا ہے چچا جان۔ اچھا، امی کہہ رہی ہیں آپ لوگ آج کا کھانا ہماری طرف کھائیے گا۔ عبد الرحمن نے جواب دیا اور نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ کلثوم بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی اور حریم بھی اٹھ کر ماں کے ساتھ مدد کروانے لگ گئی۔ احمد صاحب اور شہریار ٹی وی پر نیوز دیکھنے لگ گئے۔ ہاں تو پھر روحان تم نے کیا سوچا؟ احمد صاحب نے بہت ہی سنجیدہ اور آرام سے کہا۔ سب کھانا کھانے میں مشغول تھے اور احمد صاحب کی بات پر سب روحان کی طرف دیکھنے لگے۔ کس بارے میں چچا جان؟ روحان نے بہت پریشانی سے چچا جان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا اب تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ چچا جان میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بزنس سٹارٹ کر دوں، ہمیں اپنے آفس کو بہت ہی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ روحان کی اس بات پر سب کو بہت خوشی ہوئی، سب کو بہت فخر تھا۔ حریم کباب دینا؟ شہریار نے حریم کو متوجہ کیا جو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ جی بھائی، حریم ایک دم اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ روحان یہی حریم کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور حریم نے پلٹ کر خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ روحان کو دیکھا۔ کہا نہ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ حریم سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ آپ کتنی چینی لیں گے؟ حریم نے روحان سے پوچھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ آج تک 2 ہی چمچ لیتا تھا۔ روحان جو موبائل میں مصروف تھا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا اور مسکرا کر جواب دیا 2 چمچ۔ حریم نے 2 چمچ چینی ڈال کر چائے روحان کو دے دی۔ سب کو چائے سرو کر کے وہ بھی بیٹھ گئی۔ سب باتوں میں مشغول تھے اور وہ ایسے ہی سب کے ساتھ بیٹھ کر بور ہو رہی تھی تو اٹھ کر لان میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد روحان بھی وہیں آ گیا۔ یہاں کیوں آ گئی؟ روحان حریم کے ساتھ بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ وہ دونوں ہمیشہ بچپن میں یہی بیٹھا کرتے تھے، نیم کے درخت کے نیچے۔ انہیں یہ درخت بہت پسند تھا۔ ایسے ہی بور ہو رہی تھی تو سوچا باہر جا کر بیٹھ کر جاؤں۔ حریم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ اچھا، میں سمجھا میری وجہ سے اٹھ کر باہر آ گئی ہو۔ روحان نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ میرا وہاں بیٹھنا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ نہیں روحان، ایسی بات نہیں ہے، حریم نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ روحان کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ روحان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، ہاں پرنسس مذاق کر رہا تھا، تم اتنی چھوٹی بات کو سیریس کیوں لے لیتی ہو؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی روحان۔ حریم کی آنکھوں میں بےتابی تھی جو روحان کو صاف نظر آ رہی تھی کہ حریم اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ روحان پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ حریم روحان کے کندھے سے سر ٹکا کر بولی۔ حریم تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے تو محبت نہیں کی تھی، روحان اداسی سے بولا۔ وہ حریم سے بہت محبت کرتا تھا، اسے چھوڑنے کا خیال آتا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ روحان حریم نے اسے کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پوچھا، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ روحان نے حریم کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ڈر تھا، خوف تھا جو حریم کو ڈرا رہا تھا۔ روحان نے مسکرا کر حریم کی طرف دیکھا اور کہا، حریم محبت لفظوں میں نہیں بتائی جاتی، اور جو بتائی جائے وہ محبت نہیں ہوتی، اور نہ ہی محبت ترازو میں تولی جاتی ہے، محبت بس ہو جاتی ہے۔ محبت ایک ایسا احساس ہے جو بندے کو جینا سکھا دیتی ہے، اور جب بندے کو محبت نہ ملے تو بندہ اندر تک ٹوٹ جاتا ہے، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ روحان اسے محبت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجنوں؟ عبد الرحمن نے آ کر اچانک سے ان دونوں کو ڈرا دیا۔ ہاں کیوں، کوئی کام تھا؟ جواب روحان کی طرف سے آیا۔ ہاں اندر شہریار بھائی کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کی بھی۔ عبد الرحمن بہت مزے سے انہیں بتا رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمہیں تو میں بھی بتاتی ہوں عبد الرحمن کے بچے۔ حریم نے اٹھ کر عبد الرحمن کو مارنا چاہا، وہ بھاگ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روحان نے حریم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آئی لو یو حریم۔ حریم شرما کر کمرے کی طرف بڑھ گئی اور روحان اسے جاتے دیکھنے لگا۔ روحان کے ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسری میں گاڑی کی چابیاں تھیں۔ اس کی نگاہ سامنے دادو کے تخت پر پڑی، جہاں دادو ہاتھ میں تسبیح پکڑے ذکر کرنے میں مشغول تھی اور ساتھ حریم منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم دادو۔
روحان نے دادو کو سلام کیا اور پاس ہی بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، خوش رہو۔ حریم کی طرف دیکھا جس نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے دادو؟ دادو نے حریم کی طرف دیکھ کر جواب دیا، صبح سے منہ پھلا کر بیٹھی ہے۔ کیوں؟ روحان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے روئی بھی ہو۔ اپنی دوست کی سالگرہ پر جانا ہے شام کو، اور گفٹ لینے بازار بھی جانا تھا۔ کوئی لے کر نہیں جا رہا، شہریار کسی کام سے گئے ہیں اور عبد الرحمن کسی دوست کی طرف چلا گیا ہے۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور گفٹ بھی نہیں لیا، اسی لیے منہ پھلا کر بیٹھی ہے۔ تو مجھے بول دیتی، میں لے جاتا۔ روحان نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ جھٹ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ بیٹھے، میں تیار ہو کر آتی ہوں 5 منٹ میں، گفٹ لے کر وہیں سے چلی جاؤں گی۔ نہیں آئی تو ساتھ کوئی لے کر جانے والا چاہیے تھا۔ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ گئی اور دونوں دادی پوتا مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ روحان کو اس کی یہی معصومانہ حرکتیں بہت پسند تھیں۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر نیچے ہی روحان اس کو گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سے دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی روحان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور ایک بہت ہی مہنگے شاپنگ مال کے آگے روک دی۔ اترو، اسے اترنے کا کہہ کر گاڑی لاک کر دی اور مال کے اندر داخل ہو گئے۔ حریم گفٹ دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا لے۔ ہائی ہینڈسم لڑکا اور لڑکیوں کا گروپ ان کے پاس آ کر رک گیا۔ حریم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جن سے روحان بہت خوشی سے مل رہا تھا۔ ہم ان سے تو ایسے مل رہا تھا جیسے کوئی بچھڑی گرل فرینڈ ہو۔ حریم کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور گفٹ لیے بغیر ہی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد روحان نے اسے دیکھا تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ان سے ایکسکیوز کرتا باہر آ گیا اور گاڑی میں بیٹھی نظر آ گئی۔ یہاں کیوں آ گئی؟ گفٹ نہیں لیا؟ سالگرہ پر نہیں جانا کیا؟ روحان نے بےتابی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے بس، حریم نے بہت روکھے لہجے میں جواب دیا۔ روحان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور سارے راستے میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گاڑی گھر کے اندر کھڑی کر کے نیچے اترا۔ حریم بھی نیچے اتر کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، کسی سے کوئی بات کیے بغیر۔ اس نے اس کے لہجے کو دیکھا اور پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ دادو نے اس سے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں دادو کیا ہوا ہے، اس نے اچانک گفٹ بھی نہیں لیا اور نہ ہی سالگرہ پر گئی۔ اس کے اس رویے پر روحان بھی بہت پریشان ہو گیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں لیٹا سوچ رہا تھا، اچانک خیال آیا اور موبائل لے کر میسج کرنے لگا۔ حریم بھی لیٹی سوچ رہی تھی کہ اچانک موبائل کی میسج ٹون نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لائی۔ روحان کا میسج تھا، حریم کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ کیا کوئی بات بری لگی ہے؟ حریم نے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد روحان نے کال کر دی۔ ہیلو، کیا بات ہے حریم، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ حریم نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی، روحان نے جھٹ سے سوال کر دیا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ حریم نے روکھے انداز میں بات کی، کچھ تو ہوا ہے۔ اچھا باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ روحان نے سوچا اس مسئلے کو جلدی کلیئر کر دینا چاہیے، ورنہ بات زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ جو بھی بات حریم کے دل میں ہے اسے نکالنا چاہیے۔ روحان پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح بات کریں گے۔ حریم نے روحان کے سامنے صاف جھوٹ بول دیا۔ لیکن روحان اپنے نام کا ایک تھا، کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ نہیں حریم، ابھی بات ہوگی، تم نیچے آ رہی ہو یا میں اوپر آؤں؟ نہیں نہیں، میں آ رہی ہوں۔ حریم نے روحان کی بات ختم ہوتے ہی جلدی سے جواب دیا کہ کہیں وہ سچ میں ہی اوپر نہ آ جائے۔ حریم نے جلدی سے 2 پٹیالہ چپل پہنی اور نیچے آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ موسم بہت ہی خوبصورت ہو رہا تھا اور سردی بھی کافی زیادہ تھی۔ آج لگتا تھا تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے۔ حریم آہستہ سے چل کر روحان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ روحان بے خبر اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا بات کرنی تھی؟ حریم بہت روڈ انداز میں بولی۔ روحان نے مڑ کر حریم کی طرف دیکھا، وہ روئی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ کیا بات ہے حریم؟ روحان نے تھوڑی سے حریم کا منہ اوپر کی طرف کیا اور حریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ حریم جلدی سے آگے بڑھ کر روحان کے سینے سے جا لگی اور بے آواز رونے لگی۔ روحان پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی، میں آپ کو کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، پلیز روحان۔ روحان سمجھ گیا کہ وہ مال میں اپنی کلاس فیلو سے جو ملا، حریم اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسے الگ کر کے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ حریم کو روحان کو دیکھ کر اور غصہ آ گیا۔ میں یہاں پریشان ہوں اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ میری جان، وہ میرے کلاس فیلوز تھے اور کوئی رشتہ نہیں ہے، بس اتنے عرصے بعد ملے تھے۔
تو ہیلو ہائی تو کرنی ہی تھی، میں تمہیں ان سے ملانا چاہتا تھا، میں نے دیکھا تم وہاں نہیں تھی۔ میں ایکسکیوز کرتا باہر آ گیا۔ حریم کو اپنے اوپر اتنا غصہ آیا، دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ روحان سے اتنی محبت کرنے والے آدمی پر وہ شک کر بیٹھی۔ اچھا اب جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، اس طرح کے فطور اپنے ننھے سے دماغ میں نہیں بٹھایا کرو۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر اور مسکرا کر کہنے لگا، اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ حریم بیٹا جلدی آ جاؤ، سمینہ بیگم نیچے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 5 منٹ کا کہہ کر وہ 15 منٹ لگا چکی تھی۔ آج وہ شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے تھے۔ آ گئی تائی جان، رومی بھابھی کی کال آ گئی تھی تو تھوڑی دیر ہو گئی۔ ایم سوری، وہ شرمندگی سے وضاحت دینے لگی۔ تھوڑی نہیں میڈم، پورے 15 منٹ لیٹ ہیں آپ، روحان گھڑی دیکھ کر حریم سے کہنے لگا اور باہر نکل گیا۔ اچھا اب جلدی چلو، رومی ہمارا وہاں انتظار کر رہی ہوگی۔ سمینہ بیگم جلدی جلدی بولی اور باہر نکل گئی۔ عبد الرحمن اور حریم یہی باہر نکل گئے۔ روحان نے ایک بہت ہی خوبصورت شاپنگ مال کے آگے گاڑی روکی۔ آپ لوگ چلیں، مجھے کچھ کام ہے، روحان نے ان سے کہا۔ وہ گاڑی سے اترے اور گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا اور وہ تینوں آگے بڑھ گئے جہاں رومی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی شاپنگ مکمل کی اور رومی کو گھر ڈراپ کر کے خود بھی گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ وہ تینوں لدے پھدے شام کو گھر واپس آ گئے۔ السلام علیکم اماں جان، سمینہ بیگم نے اپنی ساس کو سلام دیا اور پاس ہی رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ روحان اور حریم بھی سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ واہ بھئی، ہماری بیٹی کی پسند تو بہت پیاری ہے، حامد صاحب نے پاس بیٹھی حریم کو ساتھ لگا کر سر پر پیار کیا، اور اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہیں گے، اس میں 100% میرا ہی ہاتھ ہے۔ عبد الرحمن جو موبائل پر بزی تھا، حامد صاحب کو حریم سے پیار لیتے دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہارا کہاں 100% ہاتھ ہے، تم نے بھی ان کے ساتھ زنانہ شاپنگ کی تھی؟ شہریار جو رومان کے ساتھ مل کر بزنس کے بارے میں بات کر رہا تھا، عبد الرحمن کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں بھائی، اسے موبائل سے فرصت ملے تو یہ کسی کو آئیڈیا دینا۔ حریم جو پہلے اس سے جلی بیٹھی تھی، چٹاک سے جواب دیا اور گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ جی نہیں، میں ہر وقت تھوڑی موبائل یوز کرتا ہوں۔ عبد الرحمن اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ اسے بالکل یہی اچھا نہیں لگا تھا کہ حریم سب کے سامنے اس کی انسلٹ کرے۔ ہر وقت نہیں تو کب کرتے ہیں؟ جس وقت دیکھو آپ موبائل میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ حریم نے بہت ہی آہستہ اور پیار سے کہا، جس پر عبد الرحمن جل بھن گیا اور سب بھی اس کی بچکانہ حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ انہی سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ آج احمد صاحب اور حامد صاحب کے گھر میں خوشی کا دن تھا، کیونکہ آج شہریار کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے جا رہی تھی۔ احمد صاحب اور حامد صاحب کی بیگم اور اماں تیار ہو کر نصیر صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بچوں کو وہ ساتھ لے کر جانا مناسب نہیں سمجھا اور گھر میں ہی رہنے دیا۔ ویسے پرنسس، آج تم اتنا خوش کیوں لگ رہی ہو؟ عبد الرحمن جو صوفے پہ بیٹھا ہاتھ میں پلیٹ لیے انگور پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا، حریم کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیونکہ آج میں ہوں ہی اتنی خوش، آج میرے بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے جا رہی ہے۔ حریم آج حد سے زیادہ ہی خوش تھی، کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی بھابھی بننے والی تھی، جس سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ وہ دونوں بچپن کی دوست تھی، ان کے بابا کی بھی آپس میں گہری دوستی تھی، اس لیے ان کو یہ لڑکی پسند آ گئی اور شہریار کے لیے بات پکی کر دی۔ شہریار اور رومی بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے میڈم؟ روحان جو اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، اس کی بات سن کر رک گیا اور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ حریم جو اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی، روحان کی بات پر ٹھٹک گئی اور اسے مڑ کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اور پریشان سی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب بہت صاف ہے میڈم۔ روحان نے شرارتی نظروں سے حریم کی طرف دیکھا اور پھر عبد الرحمن کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ تم بھی کچھ پھوٹ دو۔ ہاں پرنسس، تم ہماری بھابھی بننے والی ہو۔ عبد الرحمن نے حریم کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور ہنسنے لگا۔ حریم نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور شرم سے لال ہو گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عبد الرحمن اور ریحان کا قہقہ بہت زیادہ بلند ہوا اور دور تک اس کا پیچھا کیا۔ شادی کی تیاریوں سے دن اتنی جلدی گزرے کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ آج شہریار اور رومی کی مہندی تھی، سب اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھے۔ جلدی کرو یار، دیر ہو رہی ہے، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ احمد صاحب اور حامد صاحب نیچے کھڑے ان سب کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ہال بک کروایا تھا شادی کے لیے اور ہال میں جانے کی جلدی جلدی کا شو ڈال رہے تھے کہ وہ لوگ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ بس آ گئے بیٹا، شہناز بیگم جو بہو پوتے پوتی سے باہر آ رہی تھیں،
بیٹوں کو دیکھ کر بولی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہال کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور یلو اور ریڈ شرارہ پہنے، کانوں میں جھمکے، ہاتھ میں چوڑیاں، ماتھے پر ٹیکا لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑے حریم بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب نیچے اترے، مٹھائی کی ٹوکریاں اور دیگر سامان لیے سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، اوپر واسکٹ پہنے، بازو فولڈ کے، بازو پہ گھڑی، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے روحان بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ حریم روحان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر آگے بڑھ گئی اور سامنے اسٹیج پر بیٹھے رومی یلو لہنگے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حریم دور سے ہی دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھ گئی، رومی کے پاس اسٹیج پر بیٹھ گئی اور باقی بھی سارے باری باری مل کر بیٹھ گئے۔ رسمیں شروع ہوئیں، کھانا کھایا اور سب لوگ شام کو اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہناز بیگم کی فیملی بھی اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر سب تھکن سے چور ہو کر کوئی یہاں کوئی وہاں بیٹھ گئے۔ حریم سیدھا اپنے کمرے میں گئی، چینج کر کے نیچے آئی اور سب کے لیے چائے بنانے لگی اور باقی بھی سب باری باری اللہ کو اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ حریم سب کو چائے دے کر روحان کے کمرے میں آئی جو وہ ابھی چینج کر کے واش روم سے نکلا تھا۔ حریم آگے بڑھ کر چائے ٹیبل پر رکھی اور جانے کے لیے مڑی۔ سامنے روحان کھڑا ہو گیا، کیا سوچا پھر؟ روحان نے مسکرا کر حریم کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس بارے میں؟ حریم حیرت سے روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ شادی کے بارے میں؟ اور کس بارے میں؟ روحان کی شرارتی نظریں حریم پر ٹکائے، چہرے پر مسکراہٹ لیے حریم کو دیکھ رہا تھا۔ حریم کا منہ کھل گیا اور پریشان کسی طرح روحان کو دیکھنے لگی۔ یار اتنا مشکل سوال نہیں کیا میں نے، سیدھا سا سوال ہے، ایک نہ ایک دن تو ہونی ہے نا ہماری شادی، روحان نے آرام سے کہا۔ روحان نے آرام سے حریم کے کان کے پاس ہو کر کہا۔ حریم شرما کے نیچے دیکھنے لگی اور ایک مکہ روحان کے بازو پر دے مارا۔ اوچ یار، میرا بازو ہی توڑ دیا، ابھی سے ماروں گی تو پتہ نہیں میرے مستقبل میں کیا ہوگا۔ اب اتنے بھی نازک نہیں آپ جو آہستہ سے مارنے پر بازو ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ حریم بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی، شرارت سے روحان کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا چھوڑو، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، روحان نے بہت پیار سے حریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حریم نے روحان کی طرف دیکھا اور کہا، آپ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ ریئلی؟ روحان نے حریم کی طرف دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ بہت خوبصورت۔ مسکراہٹ بھی روحان کے بس میں ہوتا تو وہ سب کچھ حریم پر نچھاور کر دیتا۔ او ہیلو، حریم نے اس کے آگے چٹکی بجائی اور ہوش میں لائی۔ کیا سوچ رہے ہیں مسٹر؟ حریم اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، روحان جو گہری سوچ میں گم تھا سر جھٹک کر بولا۔ کیا تھا اس لڑکی میں جو روحان اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا؟ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی محبت میں اتنا پاگل ہو جائے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شہریار کی شادی کے بعد ہم اپنی شادی کا کہیں گے ان لوگوں کو تو فکر ہی نہیں ہے ہماری۔ روحان نے ناراضگی کا اظہار کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ویسے آپ کو اتنی جلدی بھی کیا ہے شادی کی؟ اور میں نے بھی تو نہیں کہا کہ میں ابھی راضی ہوں شادی کے لیے۔ حریم نے منہ پر سنجیدگی لا کر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی اور روحان کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو؟ روحان نے حیرانگی سے حریم کی طرف دیکھ کر کہا اور اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ مسٹر، ابھی تھوڑا انتظار کرو، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ حریم مسکرا کر بولی، لیکن مجھے جلدی ہے، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا اب۔ روحان اٹھ کر آیا اور بہت ہی بےتابی سے بولا، اچھا آپ سو جائیں، صبح بارات کے لیے جلدی بھی اٹھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ روحان بھی مسکرا کر بیڈ پر بیٹھے آنکھیں موند لی۔ آج چاند بہت زیادہ چمک رہا تھا، ان کی خوشیوں سے بھی اور زیادہ چمک رہا تھا۔ ہال میں سب اپنے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ویٹر سب کو جوس سرو کر رہے تھے۔ سمینہ اور کلثوم بیگم مہمانوں کو دیکھ رہی تھیں۔ حامد اور احمد صاحب کھانا وغیرہ دیکھ رہے تھے۔ حریم بھی سب کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ عبدالرحمن بھی دوستوں سے باتوں میں مصروف تھا۔ شہریار اور روحان پارلر گئے ہوئے تھے اور رومی ابھی پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے کھانا لگایا، سب کھانا کھا رہے تھے اور بارات کا ٹائم ہو گیا۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ احمد صاحب بارات لے کر گھر آ گئے۔ بیٹا رومی کو اس کے کمرے میں چھوڑ دو، رات کافی ہو گئی ہے اور باتیں صبح کریں گے، شہناز بیگم نے حریم کی طرف دیکھ کر کہا۔ او بھائی، سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ حریم رومی کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ چلیں بھابھی، آپ بھائی کا ویٹ کریں اور آرام کریں۔ حریم نے مسکرا کے باہر کی طرف چلی گئی۔ بھابھی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، حریم نے پیار سے شہریار کی طرف دیکھ کر کہا اور مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔
اور شہریار بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ناشتے میں سب بیٹھے رومی اور شہریار کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ رومی کے گھر سے ناشتہ نہیں آیا تھا کیونکہ کل رات ہی وہ لوگ امریکہ چلے گئے تھے۔ وہ شادی کرنے ہی پاکستان آئے تھے۔ السلام علیکم، رومی اور شہریار نے ایک ساتھ ہی آ کر سلام کیا اور سب سے دعائیں لے کر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ جواب میں سب نے ایک ساتھ کہا، میں سوچ رہی تھی اب روحان اور حریم کی بھی شادی ہو جائے۔ شہناز بیگم نے بات کا سلسلہ شروع کیا۔ حریم کی نظر ایک دم روحان کی طرف اٹھی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور حریم کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ حریم شرما کر نیچے دیکھنے لگی۔ لیکن دادو، پرنسس ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے، عبدالرحمن شرارت سے حریم کی طرف دیکھ کر کہا۔ حریم نے حیرت سے عبدالرحمن کی طرف دیکھا اور آنکھیں نکالی۔ سب کو دیکھ رہی تھی جو اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچاری اس نیچے دیکھنے لگی۔ کیوں حریم بیٹا، تم تیار نہیں ہو ابھی؟ شہناز بیگم نے حریم کو دیکھ کر کہا۔ حریم نے جلدی سے سر اٹھا کر کہا، نہیں دادو، ایسی بات نہیں ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، اور سب ہنسنے لگے۔ حریم سمجھ گئی کہ وہ اسے تنگ کر رہے ہیں۔ حریم اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ناشتہ ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا۔ سب حیران سے باہر جاتی حریم کو دیکھنے لگے۔ روحان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف دیکھ کر بولا، میں دیکھتا ہوں، اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایسے کیوں اٹھ کر باہر آ گئے؟ روحان جو حریم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور وہ جو وہاں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ روحان ایک دم پریشان ہو اٹھا۔ کیا ہوا ہے حریم، رو کیوں رہی ہو؟ روحان بے سے بولا۔ کچھ نہیں، حریم بے رخی سے بولی۔ یار کچھ تو بتاؤ۔ یار وہ لوگ تمہیں تنگ کر رہے تھے۔ روحان کو پتہ تھا کہ وہ اس کے لیے ہی پریشان ہے۔ ایک بات تو بتائیں، کیا آپ لوگوں کو ایک میں ہی ملی ہوں تنگ کرنے کے لیے؟ حریم ناراضگی سے روحان کی طرف دیکھ کر بولی، یار آئی ایم سوری، لیکن تم سب کو بہت پیاری ہو اور سب کی لاڈلی ہو، اس لیے تھوڑا تنگ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میری بیوی بن جاؤ، پھر کوئی تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ روحان نے شرارت سے آنکھ ماری۔ کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ روحان نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا۔ اگر میں مر جاؤں تو پھر میری ہوگی؟ روحان نے خفا لہجے میں پوچھا۔ حریم پہلے حیران سی اسے دیکھ لگی اور پھر منہ دوسری طرف کر لیا۔ حریم نے جلدی سے روحان کی طرف دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج کے بعد ایسی بات نہیں کریں گے پلیز۔ حریم رونے لگی۔ اگر ایسے نہیں کہتا تو تم میری بات مانتی؟ مانتی کیسے؟ روحان کا کہکا بلند ہوا۔ حریم نے اس کا مکہ مارا اور منہ چھپا کر بولی، آئی ہیٹ یو، آئی لو یو، میری ہونے والی وائف، تم صرف میری ہو حریم، تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا میری جان۔ روحان نے حریم کے گرد بازو لپیٹ کر ساتھ لگا کر بولا، مان گئی بھابھی جان؟ عبدالرحمن نے ایک دم آ کر کہا۔ حریم ایک دم پیچھے ہوئے روحان کو دیکھنے لگی جو عبدالرحمن کے آنے سے پریشان ہوا۔ تم بتا کر نہیں آ سکتے تھے؟ بتا کر کیسے آتا کہ روحان بھائی رومانس چھوڑے میں آ رہا ہوں، کہ شرارت سے ہنسنے لگا۔ حریم اور روحان بےچارگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ روحان بیٹا مانی نہیں؟ پیچھے سے دادو نے آواز دے کر پوچھا۔ دادو بارات کی تیاری کریں، لڑکی مان گئی ہے، عبدالرحمن نے اونچی آواز میں شرارت سے کہا اور باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ حریم بھاگ کر رومی کے پیچھے چھپ گئے اور سب کے کہکے بلند ہوئے۔ خوشیاں پھر سے ان کے دروازے پر دستک دینے لگیں۔ پھول مرجھائے خوشی سے کھل اٹھے، پرندے بھی درختوں پر چہچانے لگے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ خدا نہ کرے کبھی دور ہونا پڑے تم سے، سنا ہے جی نہیں پاتا کوئی جان کے بچھڑ جانے کے بعد۔